مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کا دنیا اور آخرت کا انجام بیان فرمایا ہے کہ جو بندے دنیا کے اندر تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، نیکی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو پورا کرنے والی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اس دنیا میں کیا دیتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے لوگوں کو میں ہدایت دیتا ہوں اور آخرت میں ایسے لوگوں کو میں کامل کامیابی دوں گا، فلاح دوں گا۔ تو یہ دو چیزیں رزلٹ ہیں، نتیجہ ہیں، ثمرہ ہیں تقوی والی زندگی کا۔ تقوی والی زندگی وہی ہے جو گناہوں سے بچ بچ کے گزاری جائے۔ تقوی والی زندگی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے بچ بچ کے گزاری جائے۔ اس کو قرآن مجید اور جگہ پر حیات طیبہ فرماتا ہے کہ یہ مقدس زندگی ہے، پاکیزہ زندگی، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، مقدس زندگی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کی ساری زندگی درس و تدریس کی خدمت کی، تو وہ قرآن مجید کا جب ترجمہ فرماتے ہیں تو ایمان کا ترجمہ وہ کہتے ہیں نظریات پاکیزہ، اور اعمال صالحہ کا ترجمہ فرماتے ہیں کردار ستھرا ہو۔ ایمان نظریات پاکیزہ ہوں، یعنی اندر کی اگر سوچ ہی پاک نہیں ہے تو وہ کیسا مومن ہے؟ مومن کے اندر کی سوچ وہ پاک ہوگی، دشمن کے بارے میں بھی خیر سوچے گا۔ جتنا جس کے اندر ایمان ہوگا وہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان کے بارے میں، حتیٰ کہ کسی حیوان کے بارے میں نقصان کی نہیں سوچے گا، ہمیشہ دوسرے کی خیر کی سوچے گا۔ یہ انسان کے ایمان کی تقوی کی نشانی ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان کا معنی ہی یہی ہے کہ نظریات پاکیزہ اور اعمال صالحہ، اس کا معنی کہ کردار ستھرا ہو۔ یہ دو چیزیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کے اندر کثرت سے بیان فرماتے ہیں، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں اگر تم میری نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ، تو تمہارے شمار کے آلے کالکولیٹر وہ ختم ہو جائیں گے اور میری نعمتوں کی لسٹ اور فہرست ختم نہیں ہوگی۔ اتنا کثیر میری نعمتیں ہیں تم پر۔ لیکن تمام نعمتوں میں سے جو دنیا کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، سب سے قیمتی نعمت وہ نعمت ہدایت ہے، یاد رکھیے۔ ہدایت سب سے قیمتی نعمت ہے دنیا کی نعمتوں میں سے، چاہے وہ مکان ہے، لباس ہے، خوراک ہے، سواری ہے، اولاد ہے، خود انسان کا اپنا وجود ہے، اپنے وجود کے اندر بے شمار استعدادیں، صلاحیتیں، لیاقتیں ہیں، دنیا کے خزانے ہیں، دنیا کے نقش ہیں، دنیا کے عہدے ہیں، دنیا کے منصب ہیں۔ ان سب کے مقابلے میں سب سے قیمتی نعمت دنیا کے اندر وہ ہدایت ہے۔ اس لیے ہدایت اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، اور ہدایت کے لیے طلب اللہ نے شرط رکھ دی ہے کہ طالب کو ہدایت ملے گی، غیر طالب کو نہیں ملے گی۔ تو ہم پر جو لازم ہے، آپ نے دیکھا قرآن مجید شروع ہوتا ہے پہلی سورت فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس میں نعمت ہدایت اللہ سے مانگی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، نعمت ہدایت مانگی گئی ہے۔
اگر اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت ہوتی تو اللہ ضرور اس کا تذکرہ فرماتے۔ اس لیے سب سے بڑھ کے نعمت ہدایت ہے۔ فرمایا جو لوگ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتلا دیا ہے، دکھلا دیا ہے۔ یہ ہدایت کا معنی ہے۔ ہدایت اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ، اللہ تک پہنچنے کا طرز زندگی، انداز زندگی، اسلوب زندگی، یہ ہے ہدایت۔ اور اللہ جس کو یہ دے دیتا ہے سمجھو اس کو ساری دنیا آخرت کی بھلائیاں مل گئی ہیں۔ اور فرمایا ایسے لوگوں کا اخروی انجام یہ ہوگا اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، ایسی کامیابی جس سے پہلے اور جس کے بعد ناکامی کا نام و نشان نہ ہو، ناکامی کا خیال نہ ہو، اور ایسی فلاح اور کامیابی کہ جس پر پچھلی زندگی میں ندامت نہ ہو اور اگلی زندگی پر خوف اور ڈر، اندیشہ اور انسان کے لیے پریشانی کا خیال نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ تو فرمایا یہ لوگ جو تقوی والی زندگی گزار کے آئیں گے، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزار کے آئیں گے، شریعت کے احکام پر عمل کرنے والی زندگی گزار کے آئیں گے، تو ان کو میں اپنی طرف سے فلاح دوں گا۔ اور اذان و اقامت کے اندر اللہ سے یہی مانگی جاتی ہے، نماز کی طرف آؤ۔ کیوں آؤ؟ اس لیے کہ کامیابی اسی میں ہے۔ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، پہلے حیا علی الصلاح فرمایا گیا ہے، نماز کی طرف آؤ، اور پھر حیا علی الفلاح کہا گیا ہے، کامیابی کی طرف آؤ۔ جو نماز کی طرف آ گیا کامیابی کی طرف آ گیا، جو بیچارہ نماز سے رہ گیا وہ کامیابی سے رہ گیا۔ اس لیے اللہ نے اذان کے اندر، اقامت کے اندر ان کو ڈبل رکھا ہے، اور پھر یہ کہ دن میں 5 دفعہ اعلان ہو رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، یعنی بتلایا جا رہا ہے کہ جو نماز کی طرف آ گیا وہ کامیابی کی طرف آ گیا، جو نماز سے رہ گیا وہ کامیابی سے رہ گیا۔ تو اس لیے یہ فلاح اور کامیابی یہ مقصود ہے۔ انسان ایمان لاتا ہے تب بھی آخرت کی کامیابی کے لیے نماز کا اہتمام کرتا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے روزے رکھتا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے حج عمرے کرتا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے تلاوت ذکر تسبیحات کرتا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے رزق حلال میں سے صدقہ خیرات کرتا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ تو گویا اصل مقصود آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اسی کا اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں سے، جن کے اندر یہ 5 صفات پائے جائیں کہ ایمان بالغیب ہو، اور نماز کا اہتمام ہو، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام ہو، اور کتابوں پر ایمان لانے کا اہتمام ہو، اور آخرت کا یقین پختہ ہو، جن لوگوں میں یہ 5 صفات پائی جائیں گی ان کا انجام دنیوی ہدایت ہے، اور ان کا انجام اخروی فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے اور ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔